بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین حضرات، آپ سب کا ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم آپ حضرات کو خاتون جنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے۔ تو چلو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار عالی شان لگا ہوا تھا اور پیارے آقا کریم کے پاس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ قریب 300 صحابہ اکرام موجود تھے۔ اتنے میں وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے اور پورے خاندان میں سے ایک واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو اختیار کیا اور میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص، تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جب حضور نے یہ فرمایا تو اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس وقت میری جیسی حالت دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسی حالت میرے تمام اہل خانہ کی ہے۔ میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے خاندان والے اگر کچھ مل جائے تو کھا لیتے ہیں، ورنہ بھوکے رہ کر اللہ کا شکر ادا کر لیتے ہیں۔ رو رو کر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو میری مدد کر دیجئے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 300 سے زیادہ صحابہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی یہاں پر ایسا شخص ہے جو میرے غلام کو سواری دے سکے؟ حضور کا یہ ارشاد سن کر ان صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، میں وہ سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس آنے والے شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہیں کپڑا میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ آیا ہوا شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں، لیکن مجھے اس وقت بہت بھوک لگی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، اے لوگو، کیا یہاں پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹی کھلائے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بہت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان سب کے سر نیچے جھک گئے اور کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ حضور کے اس فرمان کے بعد بھی وہاں پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا تو ان صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں پر موجود سب صحابہ آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہ کریں۔ یہاں پر موجود سبھی لوگ ہنستے ہنستے آپ کے لیے اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے روٹی کے لیے کہا تو اس وقت یہاں پر سب خاموش ہیں، کیونکہ یہاں پر کسی کے گھر میں 1 دن کا فاقہ ہے، تو کسی کے گھر میں 2 دن کا فاقہ ہے، تو کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے۔ اس وقت کسی کے بھی گھر میں 1 وقت کی روٹی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان فارسی، کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس شخص کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلمان، تم اس شخص کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ اس پر حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ذمہ داری میں نے لی ہے اور اس شخص کو روٹی کھلا کر میں لاؤں گا۔ اب کچھ بھی ہو لیکن یہ شخص بھوکا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے پر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی شخص بھی بھوکا نہیں گیا، جس کی چوکھٹ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی احترام کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ دروازہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ دونوں عالم کے مالک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے پر جا کر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے بیٹی، میں سلمان ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آیا ہے اور اسے بہت بھوک لگی ہے، لیکن وہاں پر موجود صحابہ کے گھر میں اسے کھلانے کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے میں اسے یہاں پر لایا ہوں۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، اے چچا، اس شخص سے ذرا دور ہو کر میری ایک بات سن لیجئے۔ لہٰذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر بات سنتے ہیں اور آپ بھی پردے کی حالت میں دروازے کے پیچھے ہو کر فرماتی ہیں، میرے دونوں شہزادے حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم نے روٹی کا ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں کہ آپ اس شخص کو دے دیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ عرض کرنے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے در پر بہت ہی امید کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اگر میں یہاں سے اسے بھوکا لے گیا تو آپ کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اچھا چچا، آپ تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر گئیں اور صندوق میں سے اپنی ایک چادر نکال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، چچا، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور یہاں پر سامون نام کا ایک یہودی رہتا ہے، اسے یہ چادر بیچ دو اور بدلے میں کچھ اناج لے کر اس شخص کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو دیکھنے لگتے ہیں تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے، یہ میری شادی کی چادر ہے جو میری رخصتی کے وقت ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے گھر پہنچے۔ وہ یہودی باہر آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر لے کر آیا ہوں، اس چادر کو تم رکھ لو اور بدلے میں کچھ اناج دے دو۔ سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے اپنے ہاتھ میں ایک ترازو پکڑا اور ایک طرف چادر رکھ کر دوسری طرف اناج تولنے لگا اور ساتھ ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھنے لگا کہ اے سلمان، مجھے تم یہ بتا دو کہ تم یہ چادر آخر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اور اس وقت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی یہ مقدس چادر دی ہے کہ اسے بیچ دو اور اس مہمان کا پیٹ بھر دو۔ انہوں نے اسی کو بہتر سمجھا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس نے یہ چادر اٹھائی اور اپنے سینے سے لگائی اور کہتا ہے، اے سلمان، تھوڑی دیر رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے ایک تھیلی کے اندر آٹے کو رکھا اور دوسری تھیلی میں راشن کا انتظام کیا
دونوں تھیلی اٹھائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیے۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ اے سلمان، تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو، اور یہ چادر بھی واپس لے جاؤ، اسے حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف آ رہے تھے۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ وہی یہودی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے پوچھتے ہیں کہ اے سامون، تم میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو پورا ہو گیا۔ اس یہودی نے کہا، سلمان ٹھہرو تو صحیح، صرف اناج لے کر جا رہے ہو، بدلے میں کچھ تو دے کر جاؤ۔ آپ نے کہا، کیا چاہیے؟ سامون یہودی نے کہا، صرف اناج لے کر جا رہے ہو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھاتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔